بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، یہ ویڈیو دیکھیے اور ملاحظہ کیجئے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ خاتون دیکھیے آپ نے، اچلا بازار ہے لاہور کا، وہاں پر کچھ دن پہلے 1 بجے گئی ہیں، دن دہاڑے گئی ہیں۔ انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو قرآن کی آیات کی بے حرمتی کر دی ہے۔ کیا کوئی بے حرمتی کر دی ہے؟ ہم آپ کو ورلڈ انفارمیشن ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ یا کوئی توہین ہو گئی ہے؟ انہوں نے فوری طور پر اس خاتون سے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں۔ اس کے بعد آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں، اس میں بہت سے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہے اور یہ بول رہے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ۔ انہوں نے قرآن کی اور اسلام کی توہین کر دی ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ کھڑی ہو کہ تم کھڑی ہو جاؤ، تم اگر بیٹھی ہو تو قرآنی آیات پر بیٹھی ہو، جس سے قرآنی آیات کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا تو جب یہ خاتون اچرا بازار میں پہنچی اور لوگوں نے اس پر لعن طعن شروع کر دی، اور کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ خاتون کے کپڑوں کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کیلی گرافی سٹائل ہے، جس کو اردو میں خطاطی بولتے ہیں، اور یہ حلوہ لکھا ہوا تھا جس کا مطلب ہے میٹھا، خوبصورت، سویٹ۔ لیکن لوگوں نے اس کو قرآنی آیات سے تشبیہ دے دی کہ شاید انہوں نے قرآنی آیات پہنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ایس پی ہیں شہر بانی رجوی، یہ خود بھی سید زادی ہیں، انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر خاتون کو دکان سے باہر نکالا ہے۔ یہ قابل تحسین آفیسر ہیں، میں اس کو سیلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، ہمارے ملک میں کسی بھی شخص کی انویسٹیگیشن نہیں کرتا اور تحقیق نہیں کرتا، اور کسی پر بھی مذہب کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دینا یا مار دینا یا اس کے پرہیش اڑا دینا۔ حالانکہ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں تو پاکستان میں قانون ہے، مطلب یہاں کوئی جنگل تھوڑی ہے تو آپ اپنے فیصلے خود کرنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر پولیس بر وقت یہاں پر نہ پہنچتی، انہوں نے بڑی ہجوم سے بچا کر ایک دکان کے اندر بٹھایا اور شٹر کو نیچے کر دیا۔ اندر 4 سے 5 پولیس اہلکار موجود تھے اور اس کو پروٹیکشن دے رہے تھے، اور جو یہ ایس پی صاحبہ ہیں، انہوں نے اس لڑکی کو خود بغل میں لے کر وہاں سے خود نکلی ہیں اور وہاں سے لے کر ان کو تھانے لے گئی ہیں۔ اگر یہاں پر پولیس اہلکار موجود نہ ہوتے تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا آستانیہ ہو جاتا۔ مطلب آپ تصدیق تو کریں، یہ جو خاتون نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ اس پر پڑھ تو لیں لکھا کیا ہوا ہے، کسی سے پوچھ لیں۔ اس کے بعد سونے میں سہاگا یہ ہوا ہے کہ عالم دین ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو معافی دے دی ہے۔ آپ نے ان کو کس چیز کی معافی دی ہے؟ اس کپڑے کے اوپر حلوہ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے میٹھا، سویٹ، بیوٹیفل، خوبصورت۔ کوئی قرآنی آیات تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس نے معافی مانگی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں خود دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کے باوجود میں اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ایک برانڈ سے میں نے کپڑے لیے اور مجھے بہت خوبصورت لگے اور مجھے پسند آ گئے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہے تو پھر میں کبھی بھی ان کپڑوں کو نہ خریدتی، لیکن پھر بھی میں آپ سب سے قوم سے معافی مانگتی ہوں۔ آپ دوسری طرف دیکھیے، سری لنکا ایک مینیجر تھا جس کو سیالکوٹ میں جلا دیا تھا۔ اس کی لاش ریاست پاکستان سے سری لنکا میں گئی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ بڑا پنچول تھا اور وہ سب پاکستانیوں کو آن ٹائم آنے کے لیے ڈانٹتا تھا، جس کی وجہ سے سب کی ذاتی رنجش تھی۔ انہوں نے ذاتی رنجش کو مذہب کا غلط رنگ دے کر انہوں نے نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کی لاش کی بے حرمتی کی، اور کس طریقے سے پاکستان میں پوری دنیا کی جاگوسائی ہوئی۔ اور یہ جو معاملہ جس طرح سے ہوا ہے، اگر یہ پولیس اہلکار ٹائم پر نہ پہنچتی تو شہر بانو نقوی، اگر اس کے ساتھ پولیس اہلکار نہ موجود ہوتے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مار دیتے۔